بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے تحت آج اس تقریب میں۔ ہمارے آج اس تقریب کا مقصد نئی 8 کتابوں کی رونمائی ہے جو اس ادارے کے تحت گزشتہ 1.5-2 سال میں اشاعت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس پس منظر میں وجود پذیر ہوئی ہیں۔ اللہ کا بے پایاں فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ ہم پچھلے 1.5 سال میں 20 کے قریب کتابوں کی اشاعت کے قابل ہوئے ہیں، اور یہ کتابوں کی اشاعت محض کسی پبلشنگ ہاؤس کے تحت کتابوں کی اشاعت کے پس منظر میں نہیں ہوئی، بلکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جس مشن، جس تحریک اور جس ادارے کی بنیاد جاوید احمد غامدی صاحب نے آج سے کم و بیش 40 سال پہلے رکھی تھی، اسی کے تسلسل میں یہاں امریکہ میں بھی یہ ادارہ وجود پذیر ہوا ہے۔ اور اس ادارے کے پس منظر میں محض تحقیق کا فروغ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو مسلمان موجود ہیں ان کے جو فکری مسائل ہیں ان کے لیے ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اپنی ملت اور اپنی قوم اور اپنے دین سے وابستہ لوگوں کے لیے جو بھی اشکالات، ابہامات، نئے دور کے چیلنجز ہیں ان کو آگے بڑھ کے یہ ادارہ ہر سطح پر، انٹلیکچول سطح پر، عوامی سطح پر، بچوں کی سطح پر، بڑوں کی سطح پر، تعلیم کی سطح پر، میڈیا کی سطح پر اس کا فروغ کرے۔ اور اسی پس منظر میں اس وقت کم و بیش 35 کے قریب پروجیکٹس ہیں جو اس ادارے میں جاری ہیں، اور ان سب کے پس منظر میں بھی یہ سوچ ہے کہ اس ادارے کو دنیا کا وہ نمائندہ ادارہ بنایا جائے جہاں لوگ اسلام کی تعلیم حاصل کرنے آئیں تو ان کو کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس ادارے کے اندر نہ کسی فرقے کی قید ہے، نہ کسی مسلک کی دیوار ہے، اور اس کا بنیادی پیغام علم کی بنیاد پر وحدت اور وحدت کی بنیاد پر اصلاح ہے۔ تو اس کے دروازے کھلے ہیں اور ہم ہر اس شخص کو ویلکم کرتے ہیں جو دین پر غور و فکر کرنا چاہتا ہے، تحقیق کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ جو منہاج اس فکر کے علماء نے ڈیولپ کیا ہے، فراہی منہاج، اس پر تنقید کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ چنانچہ آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہمارے مختلف پروجیکٹس میں سے ایک بڑا پروجیکٹ یہ ہے کہ خود ہماری جو مطبوعات ہیں، تحقیقات ہیں، تصنیفات ہیں، مقالات ہیں، ان پر دنیا بھر میں جتنی تنقیدات ہوئی ہیں اس کو خود ہم ادارے کے پلیٹ فارم سے دنیا تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے سننے والے لوگ جو ہیں وہ کسی مسلک کے تعصب میں مبتلا ہو کر ہمیں فالو نہ کریں، بلکہ ان کے پیش نظر ہمیشہ علم اور استدلال رہے۔ چنانچہ وہ ان تمام تنقیدات کو بھی پڑھیں جو ہمارے فکر پہ ہوتی ہیں، ہمارے سامنے پیش کریں، ہماری فکر کے بزرگ اکابروں کے سامنے پیش کریں، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی دنیا میں جب افکار ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس کی وجہ سے جو افکار بن جاتے ہیں وہ کبھی چیلنج نہیں ہوتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ کے تسلسل میں اتنے مقدس ہو جاتے ہیں کہ پھر ان پر سوال اٹھانا بھی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہ شعوری کوشش ہے کہ یہ منہاج جس کو دبستان شبلی کے علماء پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، یہ کوئی اس طرح کی مذہبی کلٹ کی صورت اختیار نہ کر جائے، چنانچہ اس کی تنقیح ہوتی رہے، اصلاح ہوتی رہے، اور اس کے جو بھی مفکرین ہیں ان کے علم کو ہر سطح پہ چیلنج کیا جائے، کبھی بھی ان کے گرد مقلدین اور ماننے والوں کے جتھے منظم نہ ہوں، جس سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ایک تہذیبی شناخت الگ سے پیدا کر لیں۔ چنانچہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں اس منہاج سے اختلاف کرنے کے باوجود ہر وہ شخص مسلمان ہی ہے جو ہماری فکر سے اتفاق نہیں بھی کرتا، اور ہمیں اگر کبھی اختلاف ہوتا ہے تو وہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ خود غامدی صاحب نے، اس مدرسہ فکر کے بڑے علماء نے جو امت کے اندر رائج منہاج ہیں ان پر تنقیدات بھی کی ہیں، ان کے فکری سوالات کو چیلنج بھی کیا ہے، لیکن کہیں بھی ان کی شناخت کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا۔ وہ ہماری ملت کا حصہ ہیں، چاہے صوفیہ کرام ہوں، چاہے فقی منہاج کے لوگ ہوں، چاہے سلفی منہاج کے لوگ ہوں، چاہے عقیدت پر مبنی منہاج کے لوگ ہوں، ان کے افکار سے علمی اختلاف اس ادارے میں کیا جاتا ہے، لیکن ان کی شناخت، ان کے مسلک اور ان کی آئیڈینٹی کو کبھی چیلنج نہیں کیا جاتا۔ تو اس پس منظر کے اندر ہمارا یہ ادارہ اور ہماری یہ فکر معاشرے میں کھڑی ہوئی ہے، اور اس عاجزی کے ساتھ کہ ہمیں کوئی ادعا اور دعویٰ نہیں ہے کہ دین اسلام کی کوئی ایسی اولین خدمت ہے جو یہاں سے سامنے آ رہی ہے، بلکہ امت کے یہاں جو ماضی میں بڑی جاویداں اور روشن اور بڑی زندہ اور درخشاں روایت رہی ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔
اور ہم اپنی روایت کے کندھوں پر بیٹھ کر اپنی اس فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں، اپنے اکابرین، اپنی ملت کے جتنے علماء ہیں ان کے احترام کے ساتھ۔ تو یہ کتابیں بھی اصل میں اسی کاوش کے پس منظر میں اٹھی ہیں۔ غامدی صاحب نے ایک مذہبی فکر پیش کی، اس فکر پر ہمارے امت کے علماء کو اشکالات، اعتراضات، ابہامات پیدا ہوئے، تو ہم نے اسی تنقید اور مکالمے کے ماڈل کو بڑھاتے ہوئے ان سب چیزوں کا ان سے وضاحت اور جواب طلب کیا، اور اس خودشناسی کے ساتھ جواب طلب کیا کہ اگر غامدی صاحب کسی موقف کے تائید میں کھڑے ہیں اور اس کے استدلال میں کمزوری ہے تو خود ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے اس موقف سے رجوع کریں۔ یعنی ان کی یہ تحریک اور ان کا یہ ادارہ محض ان کے افکار کی ترویج کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے خیالات کی تنقیح اور تنقید کا ادارہ بھی ہے۔ چنانچہ اسی جگہ پر جہاں میں کھڑا ہوں، آج سے 6 سال پہلے ہم نے اس کاوش کا آغاز کیا کہ غامدی صاحب کی فکر پر ہونے والے جو بڑے نمایاں 23 اعتراضات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کرنے شروع کیے۔ آج الحمدللہ اس سلسلے کو 6 سال مکمل ہونے کو ہیں اور 200 کے قریب قسطیں سامنے آ چکی ہیں، اور وہی تسلسل تھا اپنے افکار کو طالبانہ انداز میں پیش کرنے کا کہ جن کو پھر ان کتابوں کی صورت میں مختلف ہمارے جو محققین ہیں انہوں نے اس کو شائع کیا۔ تو یہ پس منظر ہے آج کی تقریب کا۔ ہماری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ وقت ہم ان مصنفین کو دیں، وہ خود اپنا اس فکری سفر کو بتائیں، اپنی موٹیویشن کو شیئر کریں اور اپنے مستقبل کے اہداف کو بھی سامنے رکھیں، اور کوئی اگر اصلاح اور خیر کی بات ہے ادارے کے لیے تو اس کے لیے بھی ہم ان کے منتظر ہیں۔ آج کی تقریب میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا، وہ تشریف فرما ہیں۔ بیرون ملک سے تشریف لائے ہمارے اسکالر سید منظور الحسن صاحب کا، غامدی سینٹر کے شعبہ تصنیف و تالیف کے وہ سربراہ بھی ہیں، ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو وہ چلاتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری کتابیں انہی کے اہتمام میں شائع ہوئی ہیں، انہی کے جانگسل محنت اور عملے کی جہد اور کاوش کے نتیجے میں اتنے کم وقت میں، قلیل وقت میں ہم نے اتنی بڑی تعداد میں کتابیں شائع کرنے کے اس ہدف کو پورا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو 2 دیگر مصنفین ہیں وہ بھی شریک گفتگو رہیں گے آن لائن، ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ بغیر کسی توقف کے دعوت دیتا ہوں جناب سید منظور الحسن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ان کتابوں کا تعارف بھی پیش کریں اور اپنے اس پورے سفر کے بارے میں آگے سید منظور الحسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم، کم و بیش 50 سال پہلے، گویا کہ نصف صدی اس عمر کو ہو گئی ہے، استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی نے اس کام کی بنا ڈالی۔ جب انہوں نے اس کام کا آغاز کیا تو ان کے پیش نظر 2 مقاصد تھے، اور یہ دونوں مقاصد اصل میں بڑے اہم تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ دین کا علم جو ہے اس کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے، پیچھے کرتے کرتے اس زمانے تک لے جایا جائے جس میں صحابہ کرام موجود تھے، جس میں دین کے علم کا آغاز ہوا تھا۔ تو ایک کام یہ تھا کہ دین کے علم کو ہر آمیزش سے، ہر چیز سے اور مرور زمانہ سے، وقت کے گزرنے سے اس کے ساتھ جو ملاوٹ شامل ہو گئی تھی، جو چیزیں شامل ہو گئی تھیں، ان سے ان کو پاک کر کے اصل تک پہنچا جائے، اوریجنل دین تک رسائی حاصل کی جائے۔ تو ایک مقصد، ایک کام ان کے پیش نظر یہ تھا۔ دوسرا کام ان کے پیش نظر یہ تھا کہ جو علم اور تحقیق سامنے آئے اس دعوت کو بڑھاتے بڑھاتے آج کے اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ جہاں یہ دین پورے بے کم و کاس طریقے سے، کسی آمیزش کے بغیر لوگوں تک پہنچ پائے، اور خاص طور پر جو جدید ذہن کے اشکالات ہیں ان کو دیکھا جائے، خاص طور پر فلسفہ، تصوف، علم کلام، ماڈرنزم، الحاد، ان چیزوں نے جو دین کے اوپر اپنے اثرات ڈالے ہوئے ہیں ان کو اس سے الگ کیا جائے۔ تو یہ دوسرا پہلو تھا، یعنی گویا کہ ایک پہلو علم کی تحقیق کا، علم کی تنقیح کا تھا، اور دوسرا پہلو اس کے ابلاغ کا تھا، اس کو بہترین سطح پر دنیا تک پہنچانے کا تھا۔ تو یہ دونوں کام استاد مکرم نے ان کا آغاز کیا، اور بالآخر اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگی میں یہ کام پائے، تکمیل تک پہنچ گئے۔ آپ ان کاموں کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اس کی ایک شکل البیان کی صورت میں، جس کا ابھی ہم نے مطالعہ کیا، موجود ہے، جو تفسیر کا کام ہے۔ اسی طرح الاسلام کہ دین اسلام ہے کیا، اس کی تفصیل میزان کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جو تیسرا کام ہے وہ علم النبی کا کام ہے۔
تو یہ 3 کتابیں اس وقت منصہ شہود پر موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور آگے کا یہ جو کام ہے یہ بھی اس کی تفصیل ہے، اسی کام کی شرح ہے جو استاد مکرم نے اس پچھلے عرصے میں کیا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس کے کچھ اشارات، کچھ اثرات جو ہیں ان کی کتاب مقامات میں موجود ہیں۔ تو گویا کہ جو انہوں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا وہ ان 4 کاموں کی صورت میں، البیان، میزان اور اسی طرح علم النبی اور مقامات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پیش نظر ایک اور کام بھی تھا جو ایک طرح سے امت سے متعلق تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ امت مسلمہ کی، اپنی قوم کی، اپنی ملت کی اس طریقے سے تربیت کی جائے کہ اس کو اس انحطاط سے نکالا جائے جس میں وہ مبتلا ہے۔ وہ انحطاط کیا تھا؟ وہ علم و اخلاق کا انحطاط تھا، وہ نظریات کا انحطاط تھا۔ تو استاد گرامی نے یہ کام بھی کیا کہ امت کی، ملت کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ کم و بیش وہی خواب تھا، یہ وہی کام تھا جس کا ایک طرح سے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا۔ علامہ اقبال سے جب کسی نے پوچھا کہ اس امت کا رہنما، اس امت کا جو امام برحق ہے وہ کون ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، اور دے کے احساس زیاں، خاص طور پر یہ جو نکتہ ہے کہ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امت کی جو رہنمائی استاذ نے کی ہے وہ اس رہنمائی سے بالکل مختلف ہے جو ہماری مذہبی قیادت، جو ہماری سیاسی قیادت جو پچھلے 30، 40، 50 اور اس سے پہلے 100، 150 سال میں کرتی چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جانب جہاں ہماری وہ قیادت انقلاب کا نعرہ بلند کرتی ہے، تسلط کا نعرہ بلند کرتی ہے، جنگ و جدل کا نعرہ بلند کرتی ہے، تو استاد گرامی نے اس کے مقابل میں علم و اخلاق کا نعرہ بلند کیا ہے۔ استاد گرامی نے لوگوں کو جنگ کی طرف، جدل کی طرف بلانے کے بجائے ان کو علم و اخلاق کی طرف بلایا ہے، تعلیم و تربیت کی طرف بلایا ہے۔ تو یہ کام ہے جو پچھلے ایک لمبے عرصے سے استاد گرامی نے کیا، اور ان کی رہنمائی میں ان کے تلامذہ، ان کے رفقا، وہ بھی یہی کام ایک طرح سے ان کی سرپرستی میں انجام دے رہے ہیں۔ اس میں جس کام کا آغاز استاد گرامی نے کیا اس کو جب اداروں کی شکل دی گئی تو ابتدا ہی سے المورد کے نام سے ادارہ قائم کیا گیا۔ المورد کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی کم و بیش 40-45 سال سے یہ ادارہ قائم ہے دنیا کے اندر۔ اس کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اس کا دور وہ ہے جس کو ہم دور تعمیر کہتے ہیں، یعنی کم و بیش 25 سال، ابتدائی 20-25 سال وہ ہیں جس میں اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ استاذ کے ساتھ تلامذہ وابستہ ہوئے، رفقا وابستہ ہوئے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا، اگرچہ کچھ مالی وسائل بھی پیش آئے، مشکلات بھی پیش آئیں، اسی طرح شکست و ریخت کے معاملات بھی ہوئے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود المورد قائم ہو گیا، اور 20-25 سال تک المورد اپنے بہترین طریقے پر لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہوئے اس کو لوگ لے کر چلتے رہے۔ تو یہ کم و بیش آپ کہہ لیجئے کہ 2000 یا 2005 تک المورد کا جو دور تعمیر ہے یا ابتدائی دور ہے وہ چلتا رہا۔ دوسرا دور جس کو آپ دور ابتلا کہیے، دور مشکل کہیے، دور آزمائش کہیے، وہ دور ہے جو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جس میں اس تحریک کو، اس ادارے کو، اس کام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسی دور کے اندر بعض لوگوں نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے، اور اسی دور کے اندر یہ واقعہ بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کو غازی بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسی دور میں یہ معاملہ بھی ہوا
کہ کچھ لوگوں کو جلاوطنی کی زندگی اختیار کرنی پڑی ہے، اور اس جلاوطنی کی زندگی میں خود استاذ گرامی کو اپنا ملک، اپنا عزیز جان وطن چھوڑ کر دوسرے ملک ہجرت کرنا پڑی ہے۔ تو یہ دوسرا دور ہے ہماری تاریخ کا، یعنی المورد کی تاریخ کا تیسرا دور وہ ہے جس کو میں نے پہلے دور کو دور تعمیر کہا، دوسرے دور کو دور ابتلا یا دور آزمائش کہا، اور تیسرے دور کو میں کہتا ہوں کہ یہ دور ترقی ہے۔ دور ترقی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب المورد یو ایس قائم ہوتا ہے اللہ کے کرم سے۔ المورد یو ایس نے اصل میں اس ترقی کی، اس کام کو آگے بڑھانے کی بنیاد ڈالی ہے جو ایک محدود سطح پر پاکستان کے اندر موجود تھا۔ تو اس میں سب سے اہم، سب سے ضروری کام یا سب سے بنیادی کام جس کے نتیجے میں یہ ترقی آگے بڑھی ہے، انہوں نے یہ کیا، اہل المورد نے، یو ایس المورد نے یہ کیا کہ استاد گرامی سے یہ گزارش کی کہ وہ ایک دفعہ پھر ہجرت کریں اور یہاں یو ایس تشریف لائیں۔ تو انہوں نے ان کی اس بات کو قبول کیا اور اس ادارے میں تشریف لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آج یہ جو کتابوں کا آپ ایک انبار دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو مختلف علماء کو اس ادارے کے ساتھ وابستگی دیکھ رہے ہیں، وہ چیز جو دنیا کے مختلف حصوں میں بکھری ہوئی تھی اس کو ایک جگہ یکجا کر کے ایک مرکز بنا کے اس ادارے کو یہاں سے اٹھایا ہے۔ تو یہ آپ ہی لوگوں کا المورد یو ایس کا کردار ہے۔ تو یہ دور ترقی ہے جس کا پچھلے 4-5 سال سے آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو پچھلے 2-3 سال سے اس کو بڑے ایکٹیو طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، جناب مکرم عزیز صاحب کو اور ان کے ساتھ ان کے باقی رفقا کو۔ یہ 4-5-6-7 لوگ ہیں جو مل کر اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس کنوکشن کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے ساتھ جو اصل میں ان کے دلوں کے اندر بھی موجود ہے، پروردگار کے ساتھ ان کا تعلق بھی اسی طریقے سے قائم ہے، اور خالص علمی اور عقلی لحاظ سے اس ادارے کو آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بلکہ پرسوں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مکرم عزیز صاحب بھی موجود تھے استاد گرامی کی ایک نشست میں۔ تو بات یہ ہوئی کہ اس ادارے کو یا اس کام کو لے کر جو چلنے والے اشخاص ہیں، جو لیڈرشپ ہے، ان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو استاذ نے ان کو نصیحت فرمائی، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ اور اس ادارے کے باقی افراد بھی ان کریکٹرسٹکس، ان خصائص کے حامل ہیں۔ استاذ نے اس موقع پر علامہ اقبال کا یہ شعر سنایا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یعنی یہ 3 چیزیں، نگاہ بلند ہونی چاہیے، آپ اوپر کی طرف دیکھیں، ترقی کی طرف دیکھیں۔ سخن دل نواز ہونا چاہیے، یعنی آپ کی آواز میں درست خوئی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جو پریزنٹیشن کریں، جو بات کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ متعلق کریں، تو وہ اسی جگہ سے ہونا چاہیے کہ گویا یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اور اسی طرح پورے جذبے کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں۔ تو آپ کے ادارے نے الحمدللہ اسی جذبے کے ساتھ، اسی قیادت کی روح کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خصوصاً مکرم عزیز صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے اس معاملے کو اس طریقے سے لے کر آگے چلے ہیں کہ ہم اس دور کو، اس ادارے کا، اس تحریک کا دور ترقی کہہ سکتے ہیں۔ اور توقع یہی ہے کہ اگر آئندہ 10-15 سال اس کام کو میسر آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ آگے بڑھے گا۔ آپ لوگوں نے اور آپ کے ادارے کے لوگوں نے اس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ یہ اختیار کیا، اور بڑا وہ ایک ذہانت پر مبنی فیصلہ تھا۔ وہ طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ نے جو عملی کام ہیں ان کی کمانڈ ایک ایسے شخص کے سپرد کر دی جس کو دنیا محمد حسن الیاس صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے، چونکہ میں اس کام سے واقف ہوں، پچھلے 3-4 سال سے ادارے سے وابستہ ہوں، تو واقعہ یہ ہے کہ اصل میں وہ فارق ہیں ایک طرح سے باقی اداروں میں، باقی کاموں میں، کہ ان کی شخصیت نے کیسے لوگوں کو متعلق کیا ہے، کیسے ان کاموں کے آئیڈیاز پیش کیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو شخصیت کا ارج ہوتا ہے، اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے، یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اصل میں وہ خود عالم ہیں، وہ خود مصنف ہیں، وہ خود محقق ہیں اور خود دائی ہیں۔ جب کوئی دائی، جب کوئی عالم، جب کوئی محقق اور جب کوئی مصنف
جو اصل میں اس کام کو لے کر اٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اصل میں اس کی نازک سے نازک چیزوں سے واقف ہوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر مصنفین کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, اس دعوت کو دنیا میں پیش کرنا ہے تو کن چیزوں کو فرنٹ پر رکھنا ہے, کن چیزوں کو بیک پر رکھنا ہے, کن لوگوں کو آگے بڑھانا ہے, کن لوگوں کو پیچھے کرنا ہے, تفصیل کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں, اس کا ادراک وہی شخص کر سکتا ہے جو اس دعوت کے پس منظر سے واقف ہو, ان ساری چیزوں سے واقف ہو. تو آپ کا یہ ایک بڑا اقدام یا بڑا فیصلہ تھا جو صائب ثابت ہوا, جو دانش پر مبنی تھا, کہ آپ نے اس کام کی باغ ڈور ایک ایسے فرد کے سپرد کی جو اس کام کی ایک طرح سے ہر چیز سے, ہر بات سے واقف تھا. تو انہوں نے جو ایک طرح سے بے شمار کام کیے, ابھی یہ کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں, خود آپ روز ان کو یہاں دیکھتے ہیں, انہوں نے جو سب سے بنیادی کام کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس ادارے کو آگے بڑھانے میں ایک خاص کردار ادا کیا ہے. ان کا بنیادی کام بے شمار کام ہے. ان کے کاموں کی اگر لسٹ کی جائے, ان کو اگر بیان کیا جائے, ان کا تعارف کرانا شروع کر دیا جائے تو پوری نشست اس کے لیے کافی ہو سکتی ہے. لیکن میں ایک ہی کام کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا, اور وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے اسکالرز کو, یعنی وہ استاذ گرامی کے تلامذہ جو انہوں نے دور اول میں, جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا, جو دور اول میں تیار کیے تھے, ان کی تربیت کی تھی, ان کو پڑھایا تھا, لکھایا تھا, سمجھایا تھا, ایک ایک چیز ان کے اندر اتاری تھی, وہ لوگ جو منتشر ہو چکے تھے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, جیسا کہ میں مثال کے طور پر ملائیشیا میں ہوں, کوئی پاکستان میں ہے, کوئی اپنی مختلف جابز کر رہے ہیں, تو ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا. چنانچہ آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے 1-2 سال کے عرصے میں معز امجد صاحب ہمارے ادارے کے ساتھ وابستہ ہوئے, عمار ناصر صاحب وابستہ ہوئے, عرفان شہزاد صاحب وابستہ ہوئے, اس طرح خالد ظہیر صاحب وابستہ ہوئے, ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب وابستہ ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں گلے سرسبد ہیں اس تحریک کے, اس ادارے کے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو استاذ نے ایک طرح سے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. تو یہ وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں طریقے سے, اور عمر کا بھی ایک خاص حصہ گزار کر دنیا کے مختلف خطوں میں موجود تھے. تو ان کو, اور معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر, اور ان کی عمریں بھی کیا ہیں, یعنی کم و بیش سب لوگ جو ہیں وہ 50+ یا 60s تک پہنچے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے اندر جو ایک طرح سے عالم پیری کی جگہ پر ہیں, ان کے اندر جوانی کی ایک امنگ اور نئی زندگی انہوں نے پیدا کی ہے. تو یہ کام ہے میرا خیال کہ اصل میں جب آپ کام کرنے والے لوگوں کو, اسی طرح اس دعوت کے جو اصل لوگ ہیں, ان کو اس مرکز کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں, ان کے اندر موٹیویشن پیدا کر دیتے ہیں, ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں, ٹارگٹ پر نظر ثانی رکھتے ہیں, ان کو چیک کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ 8 کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. اور اسی کی یعنی ایک انبار ہے جو ہماری اس تاریخ میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے. تو اسی انبار کی مثال کے طور پر اس کو دیکھیے کہ میری بھی اس میں چند کتابیں شامل ہیں. تو میں کم و بیش 35 سال سے اس کام کے ساتھ وابستہ ہوں, استاذ کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں, المورد کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں. تو 35 سال میں نے 9 کتابیں, آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے میرے کہنا چاہیے کہ مجھ سے تالیف ہوئی ہے. 9 کتابیں اس 35 سال کا اثاثہ ہیں میری, اس میں یہ کتابیں بھی کچھ شامل ہیں. تو واقعہ یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے کوئی 9 کتابیں لکھ دی, بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ 9 کتابیں جو ہیں پچھلے 3 سالوں میں سامنے آئی. اس وقت سامنے آئی ہیں کہ جب میں آپ کے ادارے سے وابستہ ہوا, حسن صاحب کے ایما پر, استاذ کی شفقت کی بنیاد پر. تو اس وقت یہ میرا کام سامنے بھی آیا ہے, مجھ سے کام بھی کروایا گیا ہے. پچھلی 23 اعتراضات کی 5 کتابیں اس پچھلے عرصے میں لکھی گئی ہیں. تو یہ ہے اصل میں کہ جب کوئی ادارہ اپنے آپ کو اس طرح مرتب کر لیتا ہے کہ وہ اپنے کام کرنے والوں سے, یا وہ لوگ جو اس کام کا اصل ہیں, ان کو آرگنائز کر کے آگے لے کر بڑھتا ہے, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح تاریخ رقم ہوتی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو غالباً فیض کا شعر ہے کہ ان کا معاملہ, حسن صاحب کا معاملہ یہی ہے کہ گویا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے, ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے, جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. تو یہ معاملہ اس وقت اس جگہ پر یہ کھڑے ہوئے ہیں اور ادارے کو اس سطح پر لے آئے ہیں, اور توقع یہی ہے کہ یہ بہت آگے جائے گا. باقی جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو اس میں ان سے پہلے کہ میں ان کتابوں میں 1-2 کتابوں کے حوالے سے کوئی ذکر کروں, جو عرض کرنا چاہوں گا
وہ یہ ہے کہ جو کتابیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اس سے پہلے بھی مختلف کتابیں لکھی گئیں، تو ان کے پیچھے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں. بطور مصنف تو مثال کے طور پر میرا نام اس پر درج ہے، ڈاکٹر عرفان شہزاد کا نام درج ہے، اور لوگوں کے نام درج ہیں. تو مصنف کی ایک حیثیت ہوتی ہے، لیکن مصنف کے پیچھے کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو ادارے کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ وہ پیچھے کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی 100% ادارے نے اس کو فراہم کیا ہے. اور وہ اگر موجود نہ ہو، یعنی ایڈیٹرز موجود نہ ہوں، ٹرانسلیٹرز موجود نہ ہوں، ڈیزائنرز موجود نہ ہوں، فارمیٹر موجود نہ ہوں، پروف ریڈنگ کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں، تو اس سپیڈ کے ساتھ، اس یکسوئی کے ساتھ اور اس جو ایک طرح سے معیار کے ساتھ ان چیزوں کو سامنے لایا نہیں جا سکتا. تو ادارے نے محض یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو کچھ فارغ کر دیا اور کچھ مصنفین کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم، پورا انفراسٹرکچر فراہم کیا ہے تاکہ مصنفین پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی تحریر پر فوکس کریں، اور ایڈیٹرز اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوں. ریسرچر بھی اسی طرح موجود ہیں. تو میں اس موقع پر ان 4-5 لوگوں کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اگر نکال دیا جائے اس کام میں سے، یعنی اس ورکنگ میں سے الگ کر لیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اتنی سپیڈ کے ساتھ، اتنی پرفیکشن کے ساتھ ان کتابوں کو سامنے نہیں لا سکتے. تو ان میں سے ایک نام ہے شاہد محمود صاحب کا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسرا نام ہے رانا معظم صفدر صاحب کا. تیسرا نام ہے جناب شاہد رضا صاحب کا. چوتھا نام ہے محمد مشتاق کا. اور 5واں نام ہے محمود ہاشمی صاحب کا، عابد محمود ہاشمی صاحب کا. تو یہ 5 لوگ ہیں جو ایک طرح سے ان کتابوں کے پیچھے جو کام ہوتا ہے وہ ریسرچ کا کام ہے، ایڈیٹنگ کا کام ہے، پروف ریڈنگ کا کام ہے، پرنٹنگ کا کام ہے، ڈیزائننگ کا کام ہے. وہ لوگ یہ کام ہماری رہنمائی میں کہہ لیجئے، ہماری سپورٹ میں کہہ لیجئے، وہ اس کو انجام دیتے ہیں. اور اس طریقے اسی کنوکشن کے ساتھ، اسی کمٹمنٹ کے ساتھ، اسی محبت اور ریاضت کے ساتھ یہ کام انجام دیتے ہیں جس طرح ایک دعوت دینے والا، یعنی وہ لوگ جن کا دعوت مسئلہ ہے ان کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے. یعنی وہ لوگ مثال کے طور پر شاہد محمود ہیں، وہ کوئی 5-6 گھنٹے کے لیے ہمارے اس کام کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن وہ بندہ آپ پچھلے 3 سال ہو گئے کوئی چھٹی نہیں کی اس نے، اور 6 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے وہ آدمی دیتا ہے. تو یہ یعنی، اور جب بھی اس سے رابطہ کیا جائے وہ ہر دم دستیاب ہوتا ہے. کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ میں فلاں وجہ سے مصروف ہوں، فلاں معاملہ ہے. تو یہ ایک مثال میں نے دی، باقی لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے. تو اصل میں جب آپ لوگوں کو محبت دیتے ہیں، جس کی ابھی میں نے لیڈرشپ کی بات کی تھی، جو ان کے ہاں بھی ہے ان کے ہاں بھی ہے، محبت دیتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان کو اکرام دیتے ہیں، تو پھر وہ دل و جان سے آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو الحمدللہ کہ اس ادارے کے تحت جہاں مصنفین کی ایک زبردست ٹیم تیار ہوئی ہے، وہاں ان کے معاونین کی بھی ایک بہت زبردست ٹیم آپ لوگوں نے تیار کی ہے. تو جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو اس میں 2 کتابوں کا میں ذکر کرتا ہوں. ایک کتاب ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کی ہے، خواتین کا پردہ، جس کا ابھی حسن صاحب نے حوالہ دیا. 23 اعتراضات سیریز پر مبنی وہ ایک کتاب ہے، خواتین کا پردہ کے زیر عنوان. اس میں استاذ گرامی کے موقف کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ خالص علمی اور فنی کتاب ہے. ظاہر ہے کہ جو 23 اعتراضات کی سیریز سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ اصل میں جو تنقیدات ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان کے تناظر میں علم کو یا ہمارے نقطہ نظر کو جتنی وضاحت اور جتنی تنقیح کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ضرورت تھی کہ اسی تنقیح کو، اسی وضاحت کو کتابوں کی صورت میں بھی مرتب کیا جائے. تو لہٰذا اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے میں بھی اس میں شامل ہوں، اور اسی طرح جناب ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب بھی شامل ہیں. توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ یہ کوئی کم از کم، زیادہ نہیں تو کم از کم 23 کتابیں تو اس پر لکھی جانی ہیں، اور ابھی تک اس پر 5 کتابیں میں نے لکھی ہیں، اور ایک کتاب ابھی چونکہ انہوں نے آغاز کیا ہے، ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب نے لکھی ہے. تو کم و بیش آپ سمجھیں کہ 23 کتابیں تو اس پر لکھی جانی ہیں. آپ بھی اس کی دعا کیجئے کہ اور لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوں اور ہم اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. اور اس میں سب سے جو ایک اعلیٰ چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ کام استاذ کی نظر سے بھی ایک طرح سے گزر رہا ہے. یعنی وہ کام جو انہوں نے گفتگو کی، تقریر کی، اور حسن صاحب نے اس میں ایڈ کیا، اس کے نتیجے میں جب وہ کتابوں کی صورت میں سامنے آیا تو اس کو استاذ کی نظر سے بھی گزار دیا گیا ہے. یہ اس کی خاص نوعیت ہے.
تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کو کہ ان کا پہلا کام ہمارے ادارے کی طرف سے شائع ہوا ہے، اور یہ بہت وقی کام ہے، بہت زبردست کام ہے۔ دوسری کتاب جو اس وقت موجود ہے یہ جناب حمزہ عباسی کی تصنیف ہے، یہ اصل میں ان کی انگریزی کتاب کی ٹرانسلیشن ہے، اور اس میں بھی یہ دیکھیے کہ یہ ادارہ جو محض اس تک، کیونکہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، اس کا ایک پہلو ہے کہ علم کی اصلاح کی جائے، دین کے حوالے سے جو غلط باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، جو اعتراضات آ رہے ہیں ان کی وضاحت کی جائے۔ تو ایک علمی رخ ہے اس سارے کام کا، لیکن اس سارے کام کا ایک دعوتی رخ بھی ہے، یعنی وہ لوگ جو علمی سطح پر، ٹیکنیکل سطح پر چیزوں کو نہیں جاننا چاہتے، اس طرح کی دلچسپی نہیں رکھتے، ان تک ہماری بات، ہمارے فکر کو کیسے پہنچایا جائے۔ تو ہماری تاریخ میں اس کی ایک بڑی مثال ڈاکٹر فاروق خان شہید کا کام ہے۔ انہوں نے متعدد کتابیں اسی پہلو سے لکھی کہ عام نوجوان کو، عام آدمی کو سامنے رکھتے ہوئے اسی فکر کی، اسی بات کی تسہیل کی جائے، اس کی تشریح کی جائے۔ تو وہ بڑی زبردست ان کا کام ہے۔ تو حمزہ عباسی صاحب کے کام کی بھی یہی نوعیت ہے۔ یہ اصل میں ایک شخص کا ذاتی سفر ہے، ذاتی سرگزشت ہے، جو اس نے جیسے دین کو سمجھا، جیسے دین کو دیکھا، کیسے وہ ایک طرح سے الحاد سے ہوتے ہوئے دین کے اندر داخل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، اور استاذ کی ایک طرح سے شفقت، اور اس کام کو جاننے، پڑھنے، سننے کے بعد ان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محض بیان نہیں کیا، بلکہ اس علم کو بھی بیان کیا ہے، اس سطح پر جس میں ایک نوجوان سمجھتا ہے، ایک عام آدمی سمجھتا ہے، اس سطح پر اس علم کو بھی بیان کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے دعوتی پہلو سے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ خود خراج تحسین کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، اس پہلو سے بھی کہ انہوں نے یہ کام کیا، اور اس پہلو سے بھی کہ جہاں یہ 8 کتابیں یا اور کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہاں ان کی کتاب بھی ان کتابوں کے اندر شامل ہے۔ تو وہ ان کو بھی مبارکباد، اور آپ سب کو بھی اس کی مبارکباد۔ آخر میں جو میری 2 کتابیں ہیں ان کا بس میں نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک کتاب غنا اور موسیقی ہے، یہ بھی اسی سیریز کی 23 اعتراضات کی سیریز کی کتاب ہے، اور اس میں دوسری کتاب جو ہے وہ حلال و حرام ہے، یہ بھی اسی سیریز کی ایک کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو ایک ضروری بات ہے، یا جس کو کہنا چاہیے کہ اس کی جو میرے حوالے سے اعزاز کی چیز ہے، وہ اعزاز کی چیز یہی ہے کہ ان کو مجھے لکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ استاذ کے موقف کا بیان ہے، ظاہر ہے کہ ہماری کیا بساط کہ ہم کچھ لکھ سکیں، استاذ کے موقف کا بیان ہے، اور اس میں جو اعزاز کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نظر ثانی سے، ایک طرح سے ان کی تصویب سے یہ کتابیں گزری ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک میرا معاملہ ہے، میرا معاملہ بس یہی ہے، زیادہ سے زیادہ اگر میں خاتمے کے طور پر کہنا چاہوں تو یہی ہے کہ استاذ نے جو کہا تھا، تو میرا تعلق اسی حلقہ سخن سے ہے۔ استاذ نے فرمایا تھا کہ اسی فقیر کا یہ حلقہ سخن ہے جہاں، عجب نہیں کہ ہوں فطرت کے رازداں پیدا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب سید منظور الحسن صاحب۔ سید صاحب کی جو کتاب اس میں ایک شامل ہے حلال و حرام کے عنوان سے، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ان کے عملے نے تو بہت محنت کی ہے، لیکن میں یہاں ذکر کروں کہ یہ کتاب بھی کم و بیش 7 دفعہ ان سے ری رائٹ کروائی گئی ہے، یعنی 7 دفعہ وہ کتاب مرتب ہو کر آئی، اور غامدی صاحب نے اس پر نظر ثانی کی، اور اس میں اتنی یہ کٹھن اور مشکل کام ہے، استدلال کا جو پروسیس ہے، یہ محض یہ نہیں ہے کہ گفتگو کو منتقل کر دیا ہے، بلکہ کم و بیش 1.5 سال تک مسلسل ان مراحل سے گزر کے یہ کتاب سامنے آئی۔ میں اب دعوت دیتا ہوں، آپ کے سامنے جہاں پر اردو کی کتابیں نظر آ رہی ہیں وہاں پر انگریزی کی بھی کتابیں ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارا جو کچھ لٹریچر سامنے آیا ہے اس کو انگریزی زبان میں بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ انگریزی زبان کی اصلاً ہمارے پاس کوئی اختصاص پس منظر میں موجود نہیں تھا، ایک نئی کاوش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اور پوری موٹیویشن کے ساتھ ہمارے دوست جناب مکرم عزیز صاحب نے اس پورے کے پورے پروجیکٹ کا بیڑا اٹھایا اور کتابوں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنے کا بھی آغاز کیا۔ ان کے تحت بھی ایک ٹیم ہے جس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا جناب مکرم عزیز صاحب کو کہ وہ آئیں اور وہ دلچسپ پروسیس بھی بتائیں جو جدید دور کے اندر اس وقت ٹرانسلیشن کی دنیا میں سامنے آ چکا ہے، اور 4 کے قریب کتابیں جو آج ہم انہی مراحل سے گزر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جناب مکرم عزیز صاحب ہمارے ادارے کے یہاں پر صدر بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، اور میں چاہوں گا اس پر گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ First of all, I'd like to acknowledge the presence of Ghamdi Saab
Thank you, Kambi Saab, for your time. Manzoor Saab, welcome to Dallas, welcome to Kambi Center. Also like to acknowledge Hamza Ali Abbasi Saab, who's remote, and also like to acknowledge Irfan Shehzad Saab, who's also remote. I see a couple of board members here. I see a couple of general body members here. Thank you all for coming. And so like I mentioned, or like Hassan Saab mentioned, book publishing for Almorid US was something that was done very recently, about 2 years back. And we've published about 20 odd books. And what you see in front here is a batch of 8 books. And we all know the saying that it takes a village to raise a child. I think when I look at these books and how we've been publishing the last 2 years, I think it takes a village as well to publish these books. And there's one single driving force that I would like to acknowledge, that is Hassan Saab, who has been behind this effort. And we are where we are publishing 8 books in one single shot. So like Hassan Saab mentioned, we have a process of translating these books. There are 4 books that have been translated so far. And we all know that we've heard about ChatGPT, we've heard about artificial intelligence. So I think we've been using artificial intelligence for some other work streams as well. This is the first time that we have used AI to translate the books. But I would want to call out that this is just not like AI taking the manuscript and just translating it. There's a lot of manual effort that goes into translating the books as well. And we call this out in every single book. It is one of the first section and a couple of pages that we outline what is the process of translating these books. I'm just going to take a couple of minutes to just mention that here as to what is the process that actually happens when you translate these books. So when the final manuscript comes, the first process is to bulk translate these books through AI, by which what we do is we've written some computer programs where we take the entire book. So for example, Fikr-e-Ghamdi, which is about, in Urdu, about 500 pages. We take that entire book, give it to a computer program, and in about 2 hours, this is the amazement of technology these days. Within 2 hours, you get a raw translated copy of that book, right? But again, it is in its rawest format. Once that happens, there is a manual review that occurs where we take that raw format and there's at least 1 or 2 manual reviewers who go and check sentence by sentence, word by word, heading by heading, page by page, as to whether the translation has been correctly done in terms of expression, in terms of terminology, in terms of phraseology. So that happens. And after that, we format that book, and then we do the final editorial review, where again, the person who's doing the editorial review goes through sentence by sentence whether the translation has been accurate or not. And then finally, somebody else proofreads. So even though this is an AI translated work, but there is a lot of human effort that goes in, where at least, or one single sentence is at least checked 3 or 4 times at a minimum. And then you have to check your references, your footnotes, and all of that. So just want to call that out. I want to congratulate everybody who was involved in all the 6 books. And I hope that Manzoor Saab and Irfan Shehzad Saab and all the other authors, that we continue to get your books and we keep on getting to a very fast translation process, and we are able to publish more books. Thank you everybody for coming, and back to you, Saab. जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग जो इस इदारे से वाबस्ता हैं, हमारा तोड़ना बिछोना फुल टाइम यही काम है, लेकिन मुकर्रम साहब जैसे जो लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी की बाकी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इन चीज़ों पर वो लगे रहे। इससे पहले कि मैं अपने मज़ीद स्कॉलर्स को यहाँ पे इनवाइट करूँ और मुख्तसर उनसे गुफ्तगू करें और उस्ताद मुकर्रम के ख़िताब की जानिब हम बढ़ें, मैं दावत देना चाहता हूँ। हमारे दोस्त जनाब फरहान सैयद साहब हैं, हम लोग मलेशिया में बैठे हुए थे, गामदी साहब भी, हम भी, और वहाँ पर अपने तर्ज पे काम कर रहे थे। उनकी ईमा, उनकी ख्वाहिश, उनकी मोटिवेशन पे यहाँ पर अमेरिका में तशरीफ़ लाए और इस काम का आगाज़ किया। मैं चाहूँगा कि उनको दावत दे के चंद जुमले उनसे भी हम सुने। जनाब फरहान सैयद साहब। थैंक यू सो मच हसन साहब। और आई वुड सबसे पहले तो आई एक्नॉलेज प्रेजेंस ऑफ जावेद अहमद गामदी साहब, हमारे बोर्ड के चेयर मुकर्रम अजीज़ साहब, मंजूर हसन साहब हमारे मेहमान हैं, और जो ऑनलाइन हमजा अली अब्बासी मौजूद हैं, डॉक्टर इरफान शहजाद और बाकी बोर्ड मेंबर और जनरल बॉडी मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड ऑल द गेस्ट। आप टाइम निकाल के यहाँ पे आए और इस पे अपने इसको हमें इज़्ज़त बख्शी। और ये किताबें जो हैं, इसको हम तकरीबन
جب یہ کام ہم نے شروع کیا تھا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے ہم اس کو اس جگہ پہ پہنچا دیں گے. اور اس میں سارا جو کریڈٹ ہے وہ آف کورس حسن الیاس صاحب کو جاتا ہے, منظور الحسن صاحب کو جاتا ہے, اور باقی ہمارا جو بورڈ ہے, جو ہمارے سارے بورڈ ممبر ہیں, وہ جو اس کے پیچھے ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کے. تو اگین آئی وانٹ ٹیک لاٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی, اینڈ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. بہت عنایت جی, ہم آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. امید ہے پاکستان میں موجود احباب مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کو کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں. ہم آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں. عرفان شہزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. میں نے اپنے غامدی صاحب کے فکر کے ساتھ استفادے کا آغاز تقریباً 2014 میں کیا تھا, اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا سیکھنے سکھانے کا. ڈاکٹر شہزاد سلیم سے میں نے سیکھا, رضوان اللہ صاحب سے سیکھا, اور پھر میری خوش قسمتی کہ استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب سے بھی مجھے براہ راست سیکھنے کا موقع ملا. مختصر بات کرنا چاہوں گا اس کتاب کے حوالے سے کہ یہ کتاب خواتین کا پردہ 23 اعتراضات سیریز کا ایک حصہ ہے. اس میں جب مجھے اس پروجیکٹ کا حصہ بنایا گیا تو میری بساط سے اور اہلیت سے بڑھ کر یہ کام تھا, اور مجھ پر اس بات کا بڑا بوجھ بھی تھا کہ غامدی صاحب کے موقف کو کما حق ہوں اس کو بیان کیا جائے اور پیش کیا جائے, اور علم و تحقیق اور زبان و بیان میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا جائے. یہ چیز میرے لیے کافی بھاری تھی, لیکن میں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا کہ انسان ظلوماً جہولہ ہے. لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ امید بھی تھی کہ استاد محترم کی رہنمائی بھی مجھے حاصل ہے, جس کا میں ہمیشہ متمنی رہا کہ اس بہانے مجھے ان سے سیکھنے سکھانے کا مزید موقع ملے گا. اور پھر میری خوش قسمتی کہ منظور الحسن صاحب کا بھی مجھے ساتھ رہا, جنہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی. اور جیسے ابھی حسن صاحب نے فرمایا کہ حلال و حرام کی جو کتاب منظور الحسن صاحب نے لکھی وہ 7 بار ان سے ری رائٹ کرائی گئی. ایک کوہنا مشق مصنف اور محقق سے اگر ایک کتاب 7 بار ڈرافٹ کرائی گئی ہو تو آپ اندازہ لگائیے کہ مجھے اس میں کتنی ایفرٹ کرنی پڑی ہوگی, کہ جب کہ اس کی نظر ثانی منظور الحسن صاحب اور خود استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب کی نظر سے بھی اس کو گزارا جا رہا تھا. تو قدم قدم پر رہنمائی ہوئی, ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر ہوا, اور میں نے اس کتاب کو پایا تکمیل تک اللہ کے فضل و کرم سے پہنچا دیا. اب امید کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے مفید ہو. میں یہاں پر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کا, جس نے نہ صرف کہ مجھے ایک بہت ہی مفید کام میں مصروف کیا, بہت عظیم سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا, خدا کے دین کے کام کو میری مرضی میری منشا کے مطابق اختیار کرنے کا موقع دیا, بلکہ میری ضرورتوں کا بھی خیال رکھا اور مجھے بہت فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, فرحان صاحب کا خاص طور پر, اور ان کی ساری ٹیم کا اور بورڈز کے ممبرز کا, اور خاص طور پر حسن الیاس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس 23 اعتراضات سیریز کو جاری کیا. حسن صاحب کی صلاحیتوں کا میں بہت معترف ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں دے. انہوں نے استاد گرامی کے علم کو جس طرح سے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, مدون کیا ہے, اس کو سمجھنے کی راہیں کھولی ہیں, ان کے استدلال کی گہرائی کو جانچنے کا جو راستہ اپنایا ہے, اس کی اب علمی دنیا میں قدر ہو رہی ہے. اور حسن صاحب کی ہی بدولت یہ ایک, جیسے کہ بڑی تفصیل سے منظور حسن صاحب نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ کو اہل علم کی کہکشاں یہاں ان کے
ارد گرد نظر آ رہی ہے اور یہ علمی کاوشیں سامنے آ رہی ہیں، یہ سب ان کی بدولت ہو رہا ہے۔ اللہ انہیں مزید برکتیں دے۔ ان کی قامت میں قیامتیں چھپی ہوئی ہیں جو سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ بس آخر پہ میں مختصر بس یہی کہنا چاہوں گا، یہ فخر تو حاصل ہے کہ برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ استاد گرامی کی خدمت میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب۔ آپ سوچیں کہ 2-4 قدم چلنے میں آپ کو اتنی مشقت ہوئی ہے تو 15 سال ہمارے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اور 35 سال منظور صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب بہت محنتی آدمی ہیں، اور بہت کم وقت میں انہوں نے جس قدر فوکسڈ انداز میں کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی کئی پروجیکٹس پہ وہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلد ہمارے سامنے آئیں گی۔ ایک مختصر سی میں عرض کر دوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ 8 کتابیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ کوئی 1.5 سال پہلے ہم نے ایک اور کام کا آغاز کیا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے نئی زبانوں کے اندر ریسرچ میگزینز اور جرنلز سامنے آئیں۔ تو اشراق کا یہاں سے آغاز ہوا، جس کے اندر ہر مہینے کم و بیش 100 سے 150 پونے 200 صفحے کا نیا اوریجنل ریسرچ مٹیریل پروڈیوس ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ دنیا بھر میں جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو ہم لے کر آئیں، کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی یہاں پر باقی نہیں رہنا۔ اچھا ادارہ اور منظم اور مستحکم نظام وہی ہوتا ہے جو آگے کی نسل کو تیار کرے۔ تو منظور صاحب کو بھی ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ تو خود لکھ رہے ہیں، لیکن آپ لکھنے والوں کی ایک نئی ٹیم بھی تیار کریں، جس میں ہر زبان کے، ہر پس منظر کے لوگ ہوں۔ تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ادارے میں جہاں یہ بڑے بڑے اکابر بزرگ نظر آتے ہیں جن کا گاندھی صاحب سے بہت گہرا پرانا رشتہ اور تعلق ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ نئے لوگ، نئے نوجوان جو اس فکر سے بھی متعارف ہو رہے ہیں، وہ بھی ہماری اس ٹیم کا حصہ ہیں اور ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں تاکہ کل کو وہ بھی سامنے آ سکے۔ تو اس وقت 4 ہمارے میگزینز ہیں جو سامنے آتے ہیں، ان میں اردو کا اشراق ہے، اس کے مدیر جناب سید منظور حسن صاحب ہیں، اور اس کی انتظامی چیزیں میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح ہمارا بنگلہ دیش کے اندر، بنگلہ زبان کے اندر بھی ایک پورا کا پورا رسالہ ہے جو جاری ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت ہماری ٹیم جو ہے اس نے تدبر قرآن جو مولانا امین حسن اصلاحی کی تفسیر ہے اس کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے، میزان کا ترجمہ جاری ہے، اور اگلا پروجیکٹ جو غامدی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے البیان، اس کا وہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر ہمارے پاس مولانا عمر فاروق صاحب ہیں، دینی مدرسوں کے فضلاء ہیں جو اب اس تحریک کے ساتھ جڑے ہیں، اور اس کی ادارت ان کے سپرد۔ اسی طریقے سے عربی کا اشراق، عربی زبان میں پہلی دفعہ فکر فراہی کی یہ جو دعوتی اور عملی کوششیں ہیں، ان میں ہم نے یہ ایک اللہ کے فضل و کرم سے اس چیز کو سامنے لایا کہ عربی زبان میں غامدی صاحب کی کتابوں کا ترجمہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فکر کو دعوتی اسلوب میں عالم عرب تک پہنچایا جائے۔ تو اللہ کے کرم سے غامدی صاحب کی کتاب میزان چند ماہ پہلے یہاں پر آئی ہے، وہ عربی زبان میں ترجمہ ہوئی ہے۔ اس کو جناب ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، جو بہت سکہ بند اور بڑے پائے کے عالم ہندوستان میں ہوتے ہیں، اور غامدی صاحب کی کتاب مقامات اور الاسلام عربی زبان میں پہلے آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عربی کا یوٹیوب چینل بھی شروع کیا ہے، جس پہ عربی زبان ہی میں مختلف مذاکرے اور مختلف مکالمے اور مختلف دعوتی لیکچر سامنے آتے ہیں، اور عربی کا جو اشراق ہے اس کو ہمارے دوست جناب ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی صاحب آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب کے ایک اور درینہ ساتھی اور کارکن اور مفکر جناب نعیم بلوچ صاحب، انہوں نے خواتین کا خصوصی رسالہ شروع کیا ہے صالحات کے نام سے، اور وہ بھی کم و بیش 1 سال سے چل رہا ہے۔ ہمارا جتنا دعوتی ریسرچ مٹیریل ہے، ہماری ایک کوشش ہے کہ اس کو دور حاضر کے تقاضوں کے تحت سامنے لایا جائے۔ چنانچہ ایک پوری ٹیم ہے کہ جو کچھ ٹیکسٹ میں آتا ہے اس کو آڈیو میں تبدیل کرتے ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ہر مہینے جیسے ہی رسائل آتے ہیں ویسے ہی ان کی آڈیوز بھی آتی ہیں، تو وہاں پر لوگ ان کو سن سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 3 سالوں میں ہم نے 20 نہیں بلکہ 32 کے قریب کتابوں کا اجرا کیا ہے۔ وہ اشراق اور یہ سب چیزیں بھی مستقل اپنی ذات میں ایک کتاب ہیں۔ چند مختصر سے کلمات کے لیے میں دعوت دوں گا، ہمارے ایک اور دوست یہاں پہ موجود ہیں، اور ان لوگوں کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ کام آگے بڑھتا ہے۔ میرے دوست جناب علی فاروق صاحب، وہ بھی ہمارے بورڈ کے رکن ہیں، انہوں نے یہاں کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو جدید خطوط کے ساتھ جوڑنے کے لیے
بہت کاوشیں کی ہیں اور بڑا وقت دیا ہے اپنی مصروف زندگی سے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم کھل کے کام کر سکیں. چند کلمات کے لیے جناب علی فاروق صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. یہ تو میرے لیے اعزاز ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے سامنے مجھے حضرت صاحب نے 2-3 منٹ دیے. میں ایکچولی ڈیفینیٹلی اس بیک گراؤنڈ کو جو آج شیئر ہوا اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. میرا بڑا قریبی تعلق حسن صاحب سے سنگاپور میں ملیشیا میں پیدا ہوا. اس کے بعد سے جو ہم 9 سال کا ہمارا سفر ہے وہ بہت ہی ایک امیزنگ سفر ہے فار دا پروگریس وی ہیو ڈن، جس میں یہ کتابوں کا آج جس کا ذکر ہو رہا ہے. مجھے خود ان کتابوں نے بڑا امپیکٹ کیا کیونکہ یہ سارے ٹاپکس جو ہیں یہ میرے معاملات ہیں، میرے بچوں کے لیے معاملات ہیں، تو ان سے سننے کو بڑا ملتا ہے. تو میں ایک عام آدمی ہوں جو اس سے روز مستفید ہوتا ہے. تو میرے لیے بڑا ایک آنر ہے کہ مجھے اس بورڈ کے ممبر ہونے کے باوجود استاد کے ساتھ، حسن صاحب کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، منظور بھائی کے ساتھ، عرفان شہزاد صاحب کے ساتھ، فرحان سعید صاحب کے ساتھ، ان سب لوگوں کے ساتھ موقع ملا اس پوری موومنٹ کو آگے بڑھانے کا. اور خاص طور پہ آئی ہیو ٹو سے کہ جو ہم یہ جین کا پروجیکٹ کر رہے ہیں جس میں مکرم صاحب نے انتھک محنت کی ہے. وی ہیو ٹو ریئلی ریکگنائز کہ اتنی مصروفیت کے بعد ہم اس کانٹینٹ کو نئی جنریشن کے لیے ریڈی کریں. تو پوری جو لوگ آج موجود ہیں جو ہمیں سنیں گے، میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب کا مل کے ساتھ دیں کہ ہم اس انیشیٹو کو، یعنی کہ جو اتنا علمی معاملات ایک زبان میں لکھے جا رہے ہیں، ان کو پروڈیوس کرنے میں سب محنت اور ایفرٹس کو جوائن کریں تاکہ یہ آگے جا سکیں. تو یہ ہمارا نیکسٹ مومنٹم ہے. یعنی کہ یہ کتابیں تو ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہیں اور ان کی سیریز آتی رہے گی. ان کو ہم خود پڑھیں اور دیکھیں اس سے مستفید ہو کے ہم کیسے آگے جنریشن تک پہنچاتے ہیں. لیکن یہ جو جین کا انیشیٹو ہے جس میں obviously اور زبانوں پہ بھی معاملات جاری ہیں. I don't know if you know or not, lot of people need to hear this. So ہمیں انڈیا کا پتہ ہے، بنگلہ دیش کا پتہ ہے، لیکن ہمیں شاید یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فرانس میں بھی 19 ملین مسلمز ہیں فار ایگزامپل، جرمنی میں 16 ملین ہے، اسپین میں 15 ملین ہے. ان سب کی زبانوں میں اس کانٹینٹ کی جانے کی ضرورت ہے. سو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہم لوگ تھوڑی سی بہت ہی سپورٹ کر دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ جتنی ان تک محنت کرتے ہیں، ایک ایک کتاب کو 7 بار لکھنا، یہ تو وہ ہے جو استاد پڑھتے ہیں. وہ کام جو استاد خود کرتے ہیں جس کی 12 بار ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ تو شاید لوگوں کو بیک گراؤنڈ پتہ بھی نہیں کہ مطلب کتابیں ریویو ہو رہی ہیں، لیکن اس کے بعد جو اصل میں ہم ویکلی بیسس پہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں. 23,000 سیریز کی میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں 9 بار ریکارڈ ہوتی ہیں، اس پہ بحث ہوتی ہے، گھر جا کے لگتا ہے کہ دوبارہ سے بہتر طریقے سے یہ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. اتنی محنت جب کسی دین کے علمی جانب میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے خود میرے لیے بڑی بہتری ہوتی ہے کہ میں خود اپنے بچوں کی کیسے اس میں پرورش کروں. اپنے دوستوں سے جب بات کرتا ہوں تو کیسے دین کا اور ان کا ساتھ ساتھ ذکر کروں. تو بہت بہت شکریہ حسن صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت نائس جناب. علی فاروق صاحب نے ذکر کیا جرمنی کا، تو ایک اطلاع کے لیے سر ورز ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جرمنی کے ساتھ مل کر ہم اشراق کو جرمن زبان میں بھی لے کر آ رہے ہیں. اس کا پہلا مسودہ تیار ہو چکا ہے، اس میں بھی ہمیں مدد حاصل ہے ہمارے مکرم صاحب کی. اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم یوز کریں اور کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ زبانوں میں آگے پھیلائیں. میں آپ لوگوں کے علم کے لیے محض بتا دوں کہ جس طرح غامدی صاحب کے ادارے یہاں پر کام کر رہے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، پاکستان میں ایک بہت ہی فعال ہمارا ادارہ موجود ہے. ہم یہ جو مختلف کتابیں ہیں ان کے لیے بھی ان سے مدد لیتے رہے ہیں اور وہ خود بھی دنیا کی مختلف زبانوں میں اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں. ابھی حال میں میرے علم میں آیا کہ چائنیز زبان کے اندر اور فارسی زبان کے اندر اور دری زبان کے اندر اور سندھی زبان کے اندر انہوں نے مختلف کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اس کو دنیا تک پہنچانے کا آغاز کیا ہے. تو یہ سارا ایک گلدستہ ہے جو مختلف پہلوؤں سے اس کام کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے. میں اپنے بھائی جناب حمزہ علی عباسی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں ان تمہیدی کلمات کے ساتھ کہ جو اللہ کا دین ہے یہ کسی مذہبی پروہت، کسی فقی اور کسی اس طرح کے پس منظر کے آدمی کی میراث نہیں ہے. اللہ اپنے دین کا کام جس سے چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے اور ہم سب اس کے لیے آلے اور جارحہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حمزہ علی عباسی جیسے ایک ایسے شخص کو جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت میسر تھی اور جو کچھ شہرت اور پذیرائی انسان کا ایک خواب ہوتا ہے وہ اس کے بام عروج پہ تھے، اس سب کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے اپنے خالق حقیقی کی تلاش کا یہ سفر کیا اور ہمیں اس سفر میں ان کے دوست اور معاون کی حیثیت حاصل رہی. وہ ہر سال یہاں تشریف بھی لاتے ہیں، یہاں پر انہوں نے وقت بھی گزارا اور اپنی اس فکری رودات کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں بہت ہی عاجزانہ انداز میں اور بڑی دیانتداری سے پیش کر دیا ہے. یہ کتاب انگریزی زبان میں چند ماہ پہلے ہمارے ہی ادارے سے شائع ہوئی تھی اور اب اس کا اردو ترجمہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. میں دعوت دیتا ہوں جناب برادرم حمزہ علی عباسی صاحب کو، آپ گفتگو کا آغاز کیجیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
جیسے حسن بھائی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ناقدین کو بھی ویلکم کیا جاتا ہے، بلکہ استاد غامدی صاحب کے اوپر جو کرٹیک ہے اس کو بھی ایک پلیٹ فارم دیا جاتا ہے۔ تو اس ادارے کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف اسکالرز ہی نہیں، علمی شخصیات ہی نہیں، بلکہ میرے جیسا جب ایک عام انسان جس کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، مذہبی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا، جب میرے جیسا ایک عام انسان آتا ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے دین کے بارے میں جاننا ہے، تو میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ اس ادارے کے اندر جو لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، تو انہوں نے اسی توجہ سے اور اسی پیشن سے مجھے چیزیں بتائیں جس سے شاید وہ اسکالرز کو انگیج کرتے ہیں۔ بلکہ اب میں لک بیک کرتا ہوں تو میرے بہت بیوقوفانہ سوالوں کا بھی جس طرح غامدی صاحب نے محبت سے، شفقت سے جواب دیا، ٹائم لگایا، حسن بھائی نے جس طرح اکوموڈیٹ کیا، فرحان بھائی نے جس طرح اکوموڈیٹ کیا، میں آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو تھینک آل آف یو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ جو کرم کیا اس کا ذریعہ آپ لوگوں کو بنایا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ بک تک پہنچنے تک کے سفر کے اندر 2-3 باتیں میں کہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج میں بہت خوش ہوں، اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی علمی شخصیات کے درمیان مجھے آج بیٹھنے کا موقع ملا، میری کتاب کو جگہ ملی۔ یہ اس لیے بہت بڑا معجزہ ہے کیونکہ میں خود ایک کوئی علمی شخصیت نہیں ہوں۔ فرینکلی سپیکنگ، مذہبی علوم، دینی علوم، فلسفہ، ان چیزوں نے مجھے کبھی انٹرسٹ نہیں کیا، میں ابھی بھی ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، یہ میرا شوق نہیں ہے، میرا پیشن نہیں ہے، بلکہ میں ایک عام آدمی تھا جس نے ضرورت کے تحت ان علوم کی طرف سفر کیا۔ ضرورت یہ تھی کہ مجھے جاننا تھا کہ کیا میرا بنانے والا کوئی خدا ہے یا نہیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کیا قیامت کی جواب دہی ایگزسٹ کرتی ہے یا پھر الہاد کی دنیا ٹھیک کہتی ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ میرے لیے یہ جاننا کوئی علمی شوق نہیں تھا بلکہ ایک پریکٹیکل ضرورت تھی، تاکہ جو بھی مجھے جوابات ریزنیبل ملیں ان سوالوں کے، میں اس حساب سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ تو یہ میری جرنی کا سٹارٹ تھا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ذرائع سے میری مدد کی، وہاں پہ جاوید احمد غامدی صاحب کا بہت بہت مین رول ہے کہ ان کے تھرو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سوالوں کے جواب دیے، خدا سے متعلق بھی لیکن خاص طور پہ دین سے متعلق، اسلام سے متعلق، جو جوابات مجھے اور جگہوں سے تسلی بخش نہیں ملے۔ تو اس ایسپیکٹ میں اگین بہت بہت شکر گزار ہوں غامدی صاحب کا، حسن بھائی کا، فرحان بھائی کا، جنہوں نے بہت تعاون کیا میرے ساتھ۔ 2013-14 میں یہ سفر شروع ہوا، میں عرفان بھائی کو بھی سن رہا تھا، ان کا بھی 2013-14 میں یہ سفر شروع ہوا، میرا بھی تقریباً اسی وقت شروع ہوا، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ڈائریکٹلی غامدی صاحب سے بہت سیکھنے کا موقع ملا، حسن بھائی، فرحان بھائی کے ساتھ ڈائریکٹلی وقت گزارنے کا موقع ملا، اب ہر سال آنے کا موقع ملتا ہے، تو میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ اور پھر کتاب لکھنے تک بات اس طرح پہنچی کہ جب خود اس پوائنٹ پہ میں پہنچ گیا کہ مجھے لگا کہ میرے جوابات جو ملے ہیں بہت تسلی بخش ہیں، تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو پین ڈاؤن کروں میں آسان الفاظ میں، ایک عام آدمی کی لینگویج کے اندر، تاکہ میرے جیسا کوئی عام آدمی اگر وہی سوال پوچھ رہا ہو جو میں پوچھ رہا تھا تو اس کو ایک آسان ایک آسان فارمیٹ کے اندر وہ جوابات میسر آئیں۔ لیکن مور امپورٹنٹلی یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے دین کی بات کی جائے، جب ان کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی کوشش کی جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب، اس کو لکھنا، بیکاز جس طرح مجھے دینی علوم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے لکھنے لکھانے کا بھی بالکل شوق نہیں ہے۔ تو کتاب لکھنا، دینی علم کے اندر مزید اپنی نالج کو ریفائن کرنا، یہ میرے لیے بہت مشکل پروسیس تھا، بہت ایک طرح سے بورنگ پروسیس تھا، بہت مشکل پروسیس تھا، بہت لمبا پروسیس تھا۔ تو اس کوشش کو کر کے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں ثواب کی امید رکھ سکتا ہوں، اور بلکہ میں آج اس چیز کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا سائن سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے آدمی کو اور میری لکھی ہوئی کتاب کو جب اتنے پریسٹیجس پلیٹ فارم پہ جگہ ملتی ہے، اتنے زیادہ جو علمی طور پہ جائنٹس ہیں ان کے درمیان مجھے جگہ ملتی ہے، تو میں اس کو ایک دنیا کے اندر سائن سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس کوشش کو جو ہے قبول کیا۔
سم اسپیشل تھینکس کی میں نام لینا چاہتا ہوں، جس میں شہزاد سلیم صاحب، میں بہت مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے یہ ٹائم لگایا کہ اس پوری کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھا۔ وہ ایک بہت اکمپلش اسکالر ہیں، انہوں نے اس کو پھر کچھ جو کریکشنز تھی وہ کرائیں، انہوں نے پھر ایک نوٹ لکھا، اس نے بہت ویلیو ایڈ کی، میرے دل کی بھی بہت تسلی ہوئی کہ جو میں سمجھا ہوں اور لکھا ہے وہ ٹھیک سمجھا ہوں۔ اور پھر حسن الیاس بھائی جنہوں نے ہر موقع پہ ساتھ دیا، خاص طور پہ میں فرحان سعید بھائی کا بہت شکر گزار ہوں۔ دیر ہیو بن کاؤنٹلیس نائٹس اینڈ کاؤنٹلیس ڈیز جو ہم نے اکٹھے بیٹھ کے گزارے اس کتاب پہ لگائے۔ مکرم بھائی، عابد بھائی، اور اگر میں کسی کا نام بھول رہا ہوں تو میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے اوپر جاوید احمد غامدی صاحب کا، جنہوں نے ہمیشہ انکریج کیا، ہمیشہ پوری توجہ، پوری محبت اور شفقت کے ساتھ میری بات سنی اور مجھے سکھایا۔ آئی ایم ویری گریٹفل۔ اور آخر میں فیوچر کے بارے میں یہ چاہوں گا کہ یہ فکر، یہ دین کو دیکھنے کا نظریہ جس کو میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نظریہ ہے، یہ مکتبہ فکر، اس کی ٹیچنگز، یہ میں سنسیئرلی سمجھتا ہوں کہ وہ دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، جو شاید 1300 سال کے اندر بہت ساری کلچرل پولوشنز، پولیٹیکل پولوشن، سیکٹیرین پولوشنز کا شکار ہو چکا تھا۔ اس آخری زمانے میں، اور حدیث جبریل کے مطابق یہ آخری زمانہ ہے، اس کے اندر میں دلی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کی اصل کو دوبارہ نکال کر باہر رکھ دیا ہے۔ اس مکتبہ فکر نے اس کے اندر بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ میں جس طرح بھی ہو سکے میں اس دعوت کو لوگوں کے اندر لے کے جانے میں اپنا رول پلے کروں۔ اس کے اندر خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے، جو اسکالرلی بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے، وہ میرے جیسے عام لوگ ہیں، میں ان کو انگیج کر کے ان تک اس دعوت کو پہنچانے میں جو رول بھی پلے کر سکوں، وہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی، اور میرے لیے وہ آخرت کے اندر سب سے بڑی اور امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ہوگی، جس کے اوپر میں امید رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے اور قیامت کے دن مجھے اس کا میکسیمم ریٹرن دیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا، اور آپ سب کا اگین بہت 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 شکریہ ادا کروں گا، جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے بھی ساتھ دیا۔ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو اللہ تعالیٰ، اور دنیا کے اندر میں آپ لوگوں کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بہت شکریہ جناب برادر حمزہ علی عباسی صاحب۔ عباسی صاحب ہر سال یہاں تشریف لاتے رہے، اور ان کے ساتھ ہم نے دین ہی کو سمجھنے کا اور ان کو سمجھانے کا، اور خود اپنے طالبانہ سفر کا بھی آغاز کیا کنورسنگ اسلام کے نام سے، کم و بیش 8 سیزنز پہ مشتمل، کچھ 40-50 قسطوں پر محیط دین پر مکالمے کی ایک ڈسکشن بھی ہے، گفتگو بھی ہے، آپ لوگ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کو خاتمے کی طرف بڑھاتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم، احسان و انعام سے اس بات پر شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے استاد سے نوازا ہے کہ جس نے نہ صرف ہمیں اللہ کے دین سے جوڑا اور ہمیں ہماری آخرت کی یاد دہانی کو پیدا کیا، بلکہ دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان کو بچایا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ تو ان ساری چیزوں سے بالکل بلند ہو کے خالص اپنی ذات کی حد تک اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اپنا مسئلہ بنا کر اس کو غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ حکمت بالغہ ہے کہ ایسے اخلاص کے نتیجے میں اللہ اس بات کو بھی پھر قبول عام دیتا ہے اور فروغ دیتا ہے اور رفع ذکر کا بندوبست کرتا ہے۔ تو میں آخر میں گزارش کروں گا جناب استاد مکرم جاوید احمد غامدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور چند کلمات پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میرے جیسا ایک عاجز بندہ اپنے پروردگار کا شکر ہی ادا کر سکتا ہے کہ اس نے اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دی اور اس کے سمجھانے میں بھی کچھ خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے یاد ہے کہ 2002 میں پہلی مرتبہ دل کے مسائل سے میں دوچار ہوا تھا۔ اس وقت
میزان کی تصنیف و تالیف کی ابتدا ہو چکی تھی، چنانچہ خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کتاب پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ پائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ میرے لیے وہ ایک بڑی کامیابی تھی، اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے پورے دین کو جس طرح میں نے سمجھا، ایک عاجز بندے کی حیثیت سے اس کے استدلال کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس طرح کا کوئی فکر جب دنیا کے سامنے آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا استقبال کیا جائے گا۔ اس کا استقبال کرنے والے بھی چند لوگ ہوتے ہیں، بالعموم جو لوگ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اگر ایک پوری تاریخ بنا چکے ہوں، ایک روایت قائم کر چکے ہوں، تو اس پر نقد و نظر کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سے سوالات میری آراء اور تحقیقات کے بارے میں پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ میں جب یہاں آیا تو اس وقت البیان کی تکمیل ہو چکی تھی، چنانچہ یہ تجویز سامنے آئی کہ میں اپنے پورے استدلال کو اعتراضات کے پس منظر میں بیان کروں۔ میں اس سے پہلے تو آمادہ نہیں تھا، لیکن اللہ کا نام لے کر حسن صاحب کی ترغیب کے نتیجے میں نے اس کی ابتدا کر دی۔ اس وقت بھی خیال ہوتا تھا کہ کچھ القدم فلقدم کی ترتیب قائم کر لی جائے، اس لیے کہ کیا کہا جا سکتا ہے، اب بڑھاپے نے میرے بھی صحن میں ڈیرے ڈال دیے ہیں اور کچھ خبر نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا پیغام آ جائے، تو جتنی کچھ بھی مہلت ملتی ہے اس میں اہم چیزیں پہلے دیکھ لی جائیں۔ اس وقت میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 23 اعتراضات کی سیریز کی 200 اقساط پوری ہو گئیں۔ اب صرف آخری موضوع باقی ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے توفیق دی، اس کا کرم شامل حال رہا تو وہ بھی پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اس وسیع ذخیرے کو تحریر کی شکل دے دی جائے، یہ خیال تو تھا، درمیان میں اس کی کچھ آرزو بھی پوری پیدا ہوتی رہی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کچھ بہت توقع نہیں تھی۔ میں دائیں بائیں دیکھتا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید بعد میں لوگ اس کو ترتیب دے کر تحریر کی صورت دے دیں، اور اگر مجھے اس کی تکمیل کے بعد موقع ملا تو 2-4 اہم مباحث کو میں خود بھی شاید لکھ دوں۔ لیکن اللہ کا یہ بڑا کرم ہے اور اس کی غیر معمولی عنایت ہے کہ اس پچھلے 30-35 سال کے عرصے میں جن لوگوں پر کچھ مجھے محنت کرنے کی توفیق ہوئی، ان کے بہترین لوگوں نے اس کام کو کرنے کا انتخاب کر لیا، اور اب یہ آپ نتیجے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کو مبارک بھی دیتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فقیر کی گفتگوؤں کو اس قابل سمجھا کہ اس کو اپنے کام کا موضوع بنائے، اور آگے جو کچھ انہوں نے عزم کیا ہے اس کی تکمیل کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اس ادارے نے جو سہولتیں ان کو بہم پہنچائی ہیں اس کے لیے اس ادارے کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر ان کے لیے دعا کیجیے۔ جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اور جو یہاں موجود ہیں، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت اور کرم مانگتے ہیں۔ میری آرزو یہی ہے کہ جو کچھ بھی علم وجود میں آیا ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر صورت میں پیش کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کے دین کی حقیقت کیا ہے، اللہ کے دین کو سمجھنے کا صحیح منہاج کیا ہے، اور جو لوگ اس کے خدام کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دیں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے سوچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ بس آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ بہت عنایت جی۔ استاد مکرم جناب جاوید احمد پرامٹی صاحب نے اختتامی کلمات کہے، آخری چند باتیں کر کے ہم انشاءاللہ نشست کا خاتمہ کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے علم میں لے آؤں کہ جتنی کتابیں ہمارے ہاں شائع ہوئی ہیں 20 کے قریب، ان میں سے کوئی بھی کتاب کسی بھی پس منظر میں اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ادارہ اس کے ذریعے سے کوئی ریونیو جنریٹ کرے یا اس کے پس منظر میں کوئی مالی منفعت کا دخل ہو۔ یہ سب کی سب کتابیں
دعوت اور علم کے فروغ کے پس منظر میں وجود پذیر ہوئی ہیں۔ اسی لیے چونکہ یہ میرا محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں مجھے ادارے نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے علماء کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ کتاب جو شائع ہوگی وہ شائع ہونے کے 1 سال بعد فری آف کاسٹ آن لائن PDF کاپی ہر شخص کے لیے دنیا بھر میں مہیا ہوگی، تو لوگ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی ہماری تالیفات آئیں گی 1 سال گزارنے کے بعد وہ دنیا کے لیے موجود ہوں گی، دنیا ان سے استفادہ کر سکتی ہے، اور جتنا زیادہ کام کا فروغ ہوگا اللہ کے دین کی اتنی نصرت بڑھے گی۔ باقی ہمارے اس ادارے کے اندر اس وقت 35 کے قریب ڈیفرنٹ پروجیکٹس جاری ہیں۔ اگر آپ ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، نصرت کرنا چاہتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اپنا وقت دے کر، اپنی صلاحیتیں دے کر، اور تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار بھی ہوں گے، اور اس دعوت کے فروغ میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس مدد کو انشاءاللہ آگے بھی بڑھائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔